بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو ہسٹوریکل انفارمیشن۔ دوستو، ہم روزانہ دن میں 3-4 دفعہ چائے پیتے ہیں اور یہ چائے ہماری زندگی میں بالکل نشے کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن دوستو، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ چائے ہم تک کیسے پہنچی؟ آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پر میرے پیج ریاض خان کو فالو کریں۔ دوستو، یہ واقعہ تھوڑا طویل ہے، اس لیے میں اس کو 2 قسطوں میں بناؤں گا اور یہ اس کی پہلی قسط ہے۔ دوستو، ایک تحقیق کے مطابق پانی کے بعد چائے دنیا کا مقبول ترین مشروب ہے اور دنیا میں روزانہ 2 ارب لوگ اپنے دن کا آغاز چائے کی گرما گرم پیالی سے کرتے ہیں۔ یہ الگ بات کہ اس دوران کم ہی لوگوں کے دماغ میں خیال آتا ہوگا کہ یہ مشروب جو ان کے مزاج کو فرحت اور دماغ کو چستی بخشتا ہے ان تک کیسے پہنچا۔ چائے کا آغاز کیسے ہوا، اس کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ ایک کے مطابق قدیم چینی دیو مالائی بادشاہ شیننگ کو صفائی کا اس قدر خیال تھا کہ اس نے تمام رعایا کو حکم دیا کہ وہ پانی ابال کر پیا کرے۔ ایک دن کسی جنگل میں بادشاہ کا پانی ابل رہا تھا کہ چند پتیاں ہوا سے اڑ کر دیگچی میں جا گری۔ بادشاہ نے جب یہ پانی پیا تو نہ صرف اسے ذائقہ پسند آیا بلکہ اسے پینے سے اس کے بدن میں چستی بھی آ گئی۔ یہ چائے کی پتیاں تھی اور ان کے فوائد کے تجربے کے بعد بادشاہ نے عوام کو حکم دیا کہ وہ بھی اسے آزمائے۔ یوں یہ مشروب چین کے کونے کونے تک پھیل گیا۔ یورپ سب سے پہلے 16ویں صدی کے ابتدا میں چائے سے آشنا ہوا جب پرتگالیوں نے اس کی پتی کی تجارت شروع کر دی۔ 1 صدی کے اندر چائے دنیا کے مختلف علاقوں میں پی جانے لگی، لیکن خاص طور پر یہ انگریزوں کو اتنی پسند آئی کہ گھر گھر پی جانے لگی۔ یہ ستمبر 1848 میں چینی شہر شنگھائی سے کچھ دور واقع ایک علاقے کا واقعہ ہے۔ فارچیون ایسٹ انڈیا کمپنی کا جاسوس ہے جو چین کے اندر ممنوعہ علاقے میں جا کر وہاں سے چائے کی پتیاں چرانے کی مہم پر آیا ہوا ہے، لیکن اس مقصد کے لیے اسے سب سے پہلے بیس بدلنا ہے، جس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ چین کے رواج کے مطابق ماتھے کے اوپری حصے سے بال منڈوا دے۔ اس کربناک عمل سے گزرنے کے بعد پرچیون کے مترجم اور رہنما نے اس کے بالوں میں ایک لمبی مینڈی گوند کر اسے چینی لبادہ پہنا دیا اور اسے تنبیہ کی کہ وہ اپنا منہ بند رکھے۔ ایک مسئلہ اب بھی باقی تھا جسے چھپانا آسان نہیں تھا۔ پرچیون کا قد عام چینیوں کے مقابلے پر 1 فٹ سے بھی لمبا تھا۔ اس کا حل اس نے کچھ یوں نکالا کہ لوگوں سے کہہ دیا جائے کہ وہ دیواری چین کے دوسری طرف سے آیا ہے جہاں کے لوگ طویل قامت ہوتے ہیں۔ رابرٹ پرچیون چائے کی مدد سے اپنی قسمت بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس مہم میں بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا تھا۔ اگر پرچیون کامیاب ہو جاتا تو چائے پر چین کی ہزاروں سالہ اجارہ داری ختم ہو جاتی اور ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں چائے اگا کر ساری دنیا میں فراہم کرنا شروع کر دیتی۔ لیکن دوسری طرف اگر وہ پکڑا جاتا تو اس کی صرف ایک ہی سزا تھی، موت۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چائے کی پیداوار چین کا قومی راز تھی اور اس کے حکمران صدیوں سے اس راز کی حفاظت کی سر توڑ کوششیں کرتے آئے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی مشرق سے ہر قسم کی اجناس کی تجارت کی ذمہ دار تھی۔ اسے چائے کی پتی مہنگے داموں چین سے خریدنا پڑتی تھی اور وہاں سے لمبے سمندری راستے سے دنیا کے باقی حصوں کی ترسیل چائے کی قیمت میں مزید اضافہ کر دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انگریز شدت سے چاہتے تھے کہ خود ہی اپنی نو آبادی ہندوستان میں چائے اگانا شروع کر دے تاکہ چین کا پتہ ہی کٹ جائے۔ اس منصوبے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ چائے کا پودا کیسے اگتا ہے اور اس سے چائے کیسے حاصل ہوتی ہے۔ سر توڑ کوششوں کے باوجود اس راز سے پردہ نہ اٹھ سکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب کمپنی نے رابرٹ فارچیون کو اس پرخطر جاسوسی مہم پر بھیجا تھا۔
اس مقصد کے لیے اسے چین کے ان علاقوں تک جانا تھا جہاں شاید مارکو پولو کے بعد کسی یورپی نے قدم نہیں رکھا تھا۔ اسے معلوم ہوا تھا کہ پوجیان صوبے کے پہاڑوں میں سب سے عمدہ کالی چائے اگتی ہے، اس لیے اس نے اپنے رہبر کو وہی کا رخ کرنے کا حکم دیا۔ سر منڈوا نے بالوں میں نقلی مینڈی گوندنے اور چینی تاجروں جیسا روپ دھارنے کے علاوہ پارچیون نے اپنا ایک چینی نام بھی رکھ لیا، سنگھ ہوا، یعنی شوخ پھول۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اسے خاص طور پر ہدایت دے رکھی تھی کہ بہترین چائے کے پودے اور بیج ہندوستان منتقل کرنے کے علاوہ آپ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ اس پودے کی کاشت اور چائے کی پتی کی تیاری کے بارے میں ہر ممکن معلومات حاصل کر کے لائے تاکہ انہیں بروئے کار لا کر ہندوستان میں چائے کی نرسریاں قائم کرنے میں ہر ممکن مدد مل سکے۔